السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ یہ بہت ہی مبارک برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے بہت ہی تھوڑے 2 یا 3 دن ہم پر رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام حسنات، روزے، نمازیں، قیام اللیل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے اور ہمیں اس رمضان کے جو اثرات ہیں آئندہ 11 مہینے اپنے اوپر برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے ایک رمضان کا چھوٹا سا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کا ایک چھوٹا سا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جہاں ہم محنت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پہ قرآن کا ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اب اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے سے مراد کیا ہے؟ جہاں اس کا ناظرہ پڑھنا، سیکھنا، سکھانا مراد ضرور ہے، لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کا معنی مطلب سیکھا جائے، معنی مطلب سکھایا جائے، کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو حصول ہدایت کی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہ صرف حصول ثواب کی کتاب نہیں، حصول ہدایت کی کتاب ہے۔ اور حصول ہدایت کیسے ممکن ہوگا؟ کہ جب اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کے الفاظ کے جو معنی ہے، مطالب ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے متعلق یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ طالب علم جو مدارس میں پڑھ کے علماء بنتے ہیں وہ تو اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان کا بھی قرآن کو سیکھنے کا عمل کو رک نہیں جاتا۔ مدرسے سے تو وہ ایک بنیادی تعلیم لیتے ہیں، باقی کی ساری زندگی قرآن سیکھنا ان کا جاری رہتا ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے ہاں سکولز ہیں، کالجز ہیں، ڈگریز ہیں، 4 ایئرز ڈگری پروگرام ہے، ماسٹرز ڈگری ہے، بیچلر ڈگری ہے، وہ تو کالج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد ایک طالب علم جو ہے وہ ان کتابوں کی طرف دوبارہ نہیں جاتا، وہ اپنی جاب میں لگ جاتا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن کا معاملہ مختلف ہے۔ مدارس سے پڑھنے کے باوجود بھی جو علماء ہیں ان کا بھی قرآن کو سیکھنے کا جو ایک عمل ہے، ایک بات ہے، وہ ساری زندگی جاری رہتی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے ایک دم سے سمجھ لیا جائے اور بس کام ختم۔ یہ ساری زندگی کی کتاب ہے۔ اور وہ لوگ جو ہم جیسے ہیں جنہوں نے مدارس سے نہیں پڑھا ہوا، اب ہم نے جب اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کے قرآن سیکھنا ہے تو روزانہ کی کم از کم 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت کو سیکھنا ہے، تو یہ تو اس کی نسبت بھی زیادہ طوالت والا کام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں گھبرانا نہیں کہ ہم روزانہ کی 1-2 آیت سیکھیں گے تو کتنا قرآن سیکھیں گے، اس سے کوئی ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ روزانہ کی 1-2 آیت سیکھ کے کم سیکھا جائے گا، لیکن محنت، کوشش کا جو اجر ہے وہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اور گزارش یہ ہے، اس رمضان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کا معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، ہر مسلمان کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی مصروفیات کے مطابق وقت نکالیں، 1 آیت کر سکتے ہیں تو 1 کریں، 2 کر سکتے ہیں 2 کریں، جو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ کرے۔ تو جو روزانہ کی 1 آیت بھی سمجھے گا ہم اس کو بھی ہلکا نہیں جانیں گے، وہ بھی اپنی محنت کے، کوشش کے جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں پورا پائے گا۔ وہ جو روزانہ کی 1 آیت سمجھے گا وہ اس کو بھی ہلکا نہیں جانا جائے گا۔ تو مختصر گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں
مختصر وقت نکالیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے روزانہ کی ایک کا آیت کریں لیکن روزانہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔